بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء اللہ خان غازی۔ آج گردوں کے متعلق ہم ایک سیریل وائز ویڈیو شروع کر رہے ہیں، جس میں عام لوگوں کی معلومات کے لیے کہ گردوں کی پتھریاں کون کون سی ہوتی ہیں، کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں، کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے اور کون سی غذائیں استعمال گردوں کی پتھریوں کے دوران نہیں کرنی چاہیے، اور ایز اے پریونشنز کیا ہمیں لینا چاہیے کہ بھی گردوں کی پتھریوں سے نجات مل جائے اور پتھریاں ہماری آسانی کے ساتھ نکل بھی جائیں اور گردوں کے اندر کوئی انفیکشنز یا کوئی بیماری وغیرہ نہ بنے۔ تو جب میں نے 20 سال پہلے گردوں اور اس کی مخصوص بیماریوں کے علاج کا شعبہ اختیار کیا، اس وقت گردوں کی پتھری کے علاج کے لیے اوپن سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ غذائی مشاورت بھی عام طور پر اسی نصیحت اور اصول پر مبنی ہوتی تھی: زیادہ سے زیادہ پانی پیو، اپنی غذا میں دودھ، مکھن، پنیر، دہی کا استعمال کم سے کم کریں۔ میں اپنے اکثر ان لوگوں کو جنہیں مختلف پتھریوں کی شکایت کے باعث درد کا دورہ پڑتا تو انہیں میں علاج کے لیے ایسی ادویات استعمال کراتا جن کے باعث ان کے پیشاب میں کیلشیم کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں سرجری کی بجائے شارک ویو یا لیزر شعاؤں کے ذریعے بھی پتھریوں کو باریک ٹکڑوں کی صورت میں توڑ کر نکال دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ علم ہے کہ اکثر لوگوں کے کیلشیم کی مقدار کو کم کرنے کا عمل اب غیر ضروری ہے، بلکہ بعض پتھری کے مریضوں کے لیے مزید مشکلات کا باعث ہو سکتا ہے۔ جب کوئی نسخہ لکھا جاتا ہے تو یہ بات مد نظر رکھی جاتی ہے کہ دعا کی بجائے ایسی شے تجویز کی جائے جو قدرتی طور پر شفا کا باعث بنے۔ میں چونکہ پہلے سے ایسے مریضوں کا علاج کر چکا ہوں جو پتھریوں کے مرض میں مبتلا تھے، لہٰذا میں نے تجربے سے یہ بات اخذ کی کہ میرے 75% مریضوں کی پتھریاں محض میرے غذائی مشاورت کے باعث بننا بند ہو گئیں۔ میرے اس تجربے اور مشاہدے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم اپنے مریضوں کو سنگ گردہ کے مرض کو روکنے کے لیے جو ڈاکٹری پیڈ پر نسخہ لکھتا تھا تو میری تجویز کردہ ادویات کی نسبت انہیں میرے ان مشورہ جات سے زیادہ فائدہ اور افاقہ ہوتا تھا، جو اپنے غذائی معمول میں قابل قبول تبدیلی اور اصلاح کے لیے کوشش کرتے تھے، اور کئی مریضوں نے اپنے معمولات زندگی کو بھی بدل لیا تھا۔ میں نے ہمیشہ لفظ قابل قبول پر زور دیتا رہا ہوں، یعنی میرا مقصد مریضوں کو باروا کروانا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے غذائی معمولات میں قابل عمل حد تک تبدیلی کر لیں، کیونکہ محض مثالی غذا کہنے سے بہت سے لوگ ان غذائی عادات میں زبردست تبدیلی مراد لیتے ہیں جن پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس مرض کے علاوہ کوئی اور امراض ایسے نہیں جن کا غذا کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق ہو۔ سنگ گردہ کا مرض اس شرح اور رفتار سے بڑھتا جا رہا ہے جس قدر متوازی طور پر مرغن غذا کا استعمال کی جاتی ہے۔ صنعتی شہروں میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو ہمارے کلینک پر جب سنگ گردہ کے مریضوں کو کلنج کی شدید درد نہ اٹھی ہو، کیونکہ یہ لوگ احتیاط اور پرہیز کے بغیر خوب چٹپٹی اور مرغن غذائیں کھاتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے مریضوں کے لیے ٹھوس اور مائع غذاؤں کے انتخاب کا جائزہ لے رکھا ہے، اور میں ان مریضوں کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہوں تو انہیں بتاتا ہوں کہ بہت سے مریض مجھ سے اس امر کی تشریح اور تفصیل بھی چاہتے ہیں کہ آکسلیٹ اور پروٹین کنٹرول اور مائع غذاؤں کا زیادہ استعمال کیوں ضروری ہے۔ پھر وہ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اٹالین یا چائنیز ریستورانوں میں کھانا کھا سکتے ہیں، کہ ان میں اگر کھانا کھائیں تو کیا چیز کا انتخاب کریں۔ گھریلو افراد اکثر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ پکوان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائیں۔ تب میں نے اپنے مریضوں کو سنگ گردہ روکنے کے لیے غذائی ہدایات پر مبنی معلومات دیتا رہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے غذائی چارٹ بھی بنائے ہوئے ہیں۔ میں مریضوں کے لیے ان کی غذائی عادات اور معمولات پر غور و فکر بھی کرتا رہتا ہوں جن کے باعث گردوں میں پتھری بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک 40 سالہ آدمی جس کا وزن نارمل حد سے بڑھ گیا ہو، اس کے گردوں میں پتھری بننا شروع ہو گئی۔ اسی طرح ایک درمیانی عمر کی عورت جو روزانہ 5 کپ ملائی والی چائے پیتی ہے، اس کے گردوں میں بھی پتھری بننے لگی۔ اس کے علاوہ میں نے 20 قسم کے ایسے غذائی معمولات اور عادات کی مشاہدہ کیا ہے جن کے باعث گردوں میں پتھریاں تشکیل پا جاتی ہیں۔ اکثر مریض انہی اقسام اور غذائی معمولات کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی اگر اس ویڈیو میں
کوئی ایسی بات نظر آئے جو آپ سوال پوچھنا چاہیں تو وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں. اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو مناسب معلومات مہیا کی جائیں تاکہ وہ اپنی غذائی استعمال سے اپنی گردوں کی پتھریوں سے نجات حاصل کر سکیں، اور جس کا قوی امکان ہے کہ اگر وہ اس ہدایت نامے پر غور کریں گے یا عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ پتھریوں کی جو افزائش ہوتی ہے، دوبارہ بننے کا جو عمل ہے، اس سے وہ نجات حاصل کر لیں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انہیں سنگ گردہ کے باعث درد کا دورہ پڑتا ہے تو وہ نہایت اہتمام اور سختی اور پابندی کے ساتھ 3-4 ماہ تک تو مریض خوب عمل کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی درد ختم ہو جاتا ہے یا ان کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے تو پھر وہ واپس اپنی غذائی معمولات کی طرف آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوبارہ پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. تاہم میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے سنگ گردہ کے درد کے ابتدائی دورے کے بعد پتھری بننے کے عمل کو کم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پتھری بننے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. لہٰذا میں نے گردوں میں پتھری بننے کے عمل کے متعلق سائنس کو بھی ایسے آسان اسلوب میں بیان کیا ہے تاکہ ہر عام آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. کالج میں پڑھائی کے دوران کیمسٹری میرا اہم مضمون تھا، اور یہ بات وجہ بنی کہ میں نے مستقبل کے لیے گردوں اور اس کی بیماریوں کے مخصوص مطالعے سے متعلق اس شعبے کا انتخاب کیا. پھر اپنی BHMS کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں ہومیوپیتھک کے شعبہ میں آ گیا، اور مجھے قوی امید ہے کہ میری ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بخوبی آپ کو بتائے گی کہ آپ کے پیشاب میں قلمیں کیوں بنتی ہیں، پھر یہی قلمیں کیسی بڑی ہو کر آپ کے گردوں میں پتھری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. میں اپنے مریض صاحبان کا ممنون ہوں جنہوں نے مجھے اپنی معلومات یا میرے ہدایت نامے پہ عمل کرنے کے بعد مجھے واپسی پر وہ معلومات فراہم کی جس سے میں یہ بات سمجھ سکا کہ کون کون سی غذائیں قابل عمل ہیں اور کون سی نہیں. ان معلومات کی بنیاد پر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور پھر انہی معلومات کی بنیاد پر میں نے غذائی چارٹ بھی ترتیب دیے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ایز اے پریونشنس پتھریاں نہ بننے کے لیے اور ان کو ان پتھریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے. تاہم مجھے معلوم ہے کہ میری یہ ویڈیو ہرگز ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے کنسلٹنسی کا نعم البدل نہیں ہے، اور جو بھی آپ کی طبی آپ کی حالت ہے، جو بھی مرض کی آپ کی نوعیت ہے، وہ ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹرز باقاعدہ مشاہدہ کرنے کے بعد ہی کوئی آپ کو دے سکتا ہے. تاہم عام لوگوں کی معلومات کے لیے کہ کس طریقے سے غذا وغیرہ استعمال کر کے وہ ان پتھریوں کے دوبارہ بننے کے عمل سے بچ سکتے ہیں، یقیناً اس کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا. آگے پتھریوں کی اقسام کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، میں یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر اس کا بھی تفصیل سے اس کے اوپر بھی بناؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.